بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آشنائی با حرم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مولا علی کے حرم مطہر میں آپ موجود ہیں۔ یہ قبر جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا مخفی تھی۔ اہل بیت علیہ السلام کو تو علم تھا ہی، لیکن ان کے مخصوص چاہنے والوں کو بھی علم تھا۔ قبر کے مخفی ہونے کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ آخر تک نہیں آ رہی؟ ایک صلوات بھیجیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ قبر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کی شہادت کے بعد مخفی تھی۔ قبر کے مخفی ہونے کی دو کیفیتیں ہوتی ہیں۔ ایک کیفیت یہ ہے کہ جیسے آج تک بی بی فاطمہ الزہرا سیدہ سلام اللہ علیہا کی قبر مخفی ہے، وہ آج تک بھی مخفی ہے۔ یہ مصائب میں ہم ذکر مصیبت میں کہہ دیتے ہیں کہ جنت البقیع میں بی بی کی قبر مسمار ہے۔ جنت البقیع میں ایک احتمال ہے، ورنہ بی بی کی قبر کے لیے تین احتمال ہیں۔ روضہ رسول میں ہے، ان کے حجرے کے ساتھ ہے، یا جنت البقیع میں۔ اور وہ معروف واقعہ کہ جس واقعے کی بنیاد پر جو ایام فاطمیہ کی دوسری روایت ہے جو آنے والی ہے اب، اس میں بی بی معصومہ قم کے حرم میں مخصوصی منائی جاتی ہے شہادت بی بی فاطمہ زہرا کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت اللہ مرشی نجفی کے والد کے حوالے سے خواب نقل کیا جاتا ہے کہ جب ان کی امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے یہ کہا کہ مولا آپ ہمیں اپنی جدہ کی اصل قبر بتائیے کہ کہاں ہے تاکہ میں اصل قبر پہ جا کے زیارت کروں، تو امام نے جواب دیا تھا کہ اے مرشی نجفی، یہ راز ہے جو میرے ظہور کے وقت ظاہر ہوگا۔ اگر تم میری جدہ فاطمہ زہرا کی زیارت کرنا چاہتے ہو تو علیک بکریمۃ اہل البیت، جاؤ کریمہ اہل بیت کی قبر پر۔ تو انہوں نے کہا کہ میں یہی تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کریمہ اہل بیت کی قبر کہاں ہے؟ تو امام نے جواب دیا کہ کریمہ اہل بیت سے مراد ہماری اس وقت میری جدہ نہیں بلکہ وہ بی بی ہے کہ جو قم میں مدفون ہے۔ تو جاؤ قم میں زیارت کرو بی بی فاطمہ معصومہ قم کی، تو تمہیں ویسا ہی ثواب ملے گا جیسے تم قبر فاطمہ زہرا کی زیارت کر رہے ہو۔ بقول شاعر کہ آن قبر کے در مدینے شد گم، پیدا شد در مدینہ یہ قم۔ وہ قبر کے جو مدینہ میں گم ہوئی تھی وہ قم میں آ کر آباد ہو گئی تھی۔ ایک قبر کے مخفی ہونے کی یہ کیفیت ہے کہ جو آج تک مخفی ہے۔ ایک قبر کے مخفی ہونے کی کیفیت ہے مولا علی علیہ السلام کی جیسے قبر تھی، اس وقت بھی چند مخصوص اصحاب باوفا کو پتا تھا، ایسا نہیں تھا کہ فقط ائمہ کو پتا ہو۔ اصحاب مخصوص اہل بیت علیہ السلام انہیں پتا تھا کہ مولا علی کی قبر کہاں ہے، بلکہ ازبق بن نباتہ نے تو پورا مرثیہ پڑھا ہے۔ جب وہ تدفین کے لیے آئے امام حسن اور امام حسین کے ساتھ، تو ازبق بن نباتہ نے مولا علی کی قبر پر پہنچ کر پورا مرثیہ پڑھا۔ تو ازبق بن نباتہ اور ان جیسے قریبی صحابی جانتے تھے کہ مولا علی کی قبر کہاں ہے، لیکن عام لوگوں سے پوشیدہ تھی۔ پھر جب چوتھے امام کا زمانہ آیا، اور پوشیدہ اس لیے رکھی گئی تھی کہ خوارج نے یہ کہا تھا کہ جیسے ہی ہمیں قبر علی پتہ چلے گی، خوارج وہ فرقہ نام نہاد مسلمانوں کا جو یزیدی آج تک بھی چلے آ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، لیکن یہ وہ فرقہ تھا کہ مولا علی کو چوتھا خلیفہ ماننا تو چھوڑ دیجئے، یہ نعوذ باللہ من ذالک مولا علی کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے تھے۔ تو یہ کہتے تھے کہ علی پر واجب ہے کہ توبہ کرے اور کلمہ پڑھے دوبارہ، اور اگر ہمیں قبر علی پتہ چلے گی تو ہم قبر کو مسمار کریں گے، قبر کو کھول کر لاشے کو نکال کر لاشے کی بے حرمتی کریں گے۔ لہٰذا اہل بیت کے زمانے سے اس وقت یہ قبر مخفی تھی۔ چوتھے امام ایک مرتبہ واقعہ ملتا ہے کہ مسجد کوفہ تشریف لائے مدینہ سے، تو ابو حمزہ صومالی اس وقت مسجد کوفہ میں موجود تھے۔ ابو حمزہ صومالی کی پہلی ملاقات ہے چوتھے امام سے، تو ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں میں نے دفعتاً محسوس کیا کہ جیسے پوری مسجد میں خوشبو آ رہی اور پوری مسجد میں ایک نور ہے،
تو میں نے سوچا کہ یہ کون سی ہستی ہے. تو وہ آئے, انہوں نے ایسے نماز پڑھی کہ مجھے لگا در و دیوار سے لبیک اللہم لبیک کی صدا آ رہی. اور جب نماز ختم ہوئی تو میں ان کے پیچھے پیچھے چلا, اور میں ان کا ایک خادم تھا جو ان کے سواری کو پکڑے ہوئے کھڑا تھا. میں نے ان سے جا کے پوچھا کہ یہ کون سی ہستی ہے؟ تو کہا تم نہیں جانتے, یہ فرزند رسول, اس وقت کے حجت خدا, لسان اللہ ناطق, زین العابدین اور سید الساجدین ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب کیا نورانیت تھی ابو حمزہ صومالی کے دل میں کہ ابو حمزہ صومالی فوراً مولا کے قدموں میں گرے سجدے کے عالم میں. تو امام نے اٹھا لیا, کہا نہیں, سجدہ فقط خدا کے لیے, ہماری تعظیم بجا لاؤ, لیکن میرے سامنے اس طرح سے سجدہ نہ کرو, سجدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. اس وقت ابو حمزہ صومالی سے مولا نے کہا کہ میرے جد کی قبر پہ چلنا چاہو گے؟ تو ابو حمزہ صومالی کا ہاتھ پکڑا اور مولا چلے کوفہ سے. تو ابو حمزہ صومالی کہتے ہیں کہ پہلے تو میں نے مولا سے یہ پوچھا کہ مولا مدینہ سے آئے ہیں, یہاں مسجد کوفہ میں خاص نماز پڑھنے کے لیے اتنی اہم مسجد ہے؟ تو امام نے جواب دیا, چونکہ کل مسجد کوفہ ہم جا رہے ہیں, اس میں نے کہا یہ بات بھی کہہ دوں. امام نے کہا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کا ثواب ہے کیا, تو وہ دنیا کے چاروں اطراف سے رینگتے ہوئے بھی آئیں گے. اگر ان کی ہمت جواب دے جائے, ان کے پاس سواری نہ ہو اور وہ پیدل نہ چل سکے, تو وہ کٹے ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ بھی رینگتے ہوئے آئیں گے تاکہ مسجد کوفہ میں 2 رکعت نماز پڑھ سکے. یہ مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کی فضیلت ہے. اور امام سے یہ بھی روایت ہے کہ مسجد کوفہ میں ایک فرادہ نماز, فرادہ اور جماعت کا فرق اتنا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اگر جماعت میں 10 لوگ ہوں تو اس کا ثواب صرف اللہ جانتا ہے, لیکن مسجد کوفہ کے لیے کہ ایک فرادہ نماز مسجد کوفہ میں باقی مسجدوں میں 70 جماعت سے زیادہ افضل ہے. بات واضح ہو رہی. امام نے ابو حمزہ صومالی, جن کا نام ہے ثابت بن دینار, کنیت ابو حمزہ صومالی, ان کو ساتھ لیا اور وہ یہاں پہنچے. امام یہاں سے آپ سیدھا جائیں گے نا باب قبلہ سے, جب باہر نکلیں گے تو ایک مقام ہے امام زین العابدین علیہ السلام, یہاں سے سیدھا وہاں امام نے اپنی سواری روکی اور وہاں سے پیدل اترے مولا, اور ادب احترام کے ساتھ سر جھکاتے ہوئے گریہ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ قبر کی طرف بڑھے, اور بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچے کہ ابو حمزہ صومالی ساتھ میں تھے امام کے. اور شدت گریہ کی وجہ سے ابو حمزہ صومالی کا بیان ہے کہ امام کی ریش مبارک تر تھی گریہ سے اپنے جد کی قبر پر آتے آتے, اور یہاں پہنچ کر امام نے وہ زیارت پڑھنا شروع کی جو ہم نے پہلے دن پڑھی تھی, السلام علیکم یا امین اللہ فی ارض, زیارت امین اللہ. تو ابو حمزہ صومالی کو اس وقت پتا چلا کہ اچھا قبر امیر المومنین یہاں ہے. تو آئمہ کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے جیسے بنی امیہ کا دور ختم ہو رہا تھا, وہ تھوڑا تھوڑا سا لوگوں کو بتا رہے تھے کہ قبر مولا علی کہاں پر ہے, اس لیے کہ جو مخفی تھی یہ پرماننٹلی مخفی نہیں رکھی گئی تھی, یہ ٹیمپرری تھی. اس کے بعد امام جعفر صادق کی روایت ہے کہ صفوان جمال کو لے کر آئے امام, جب امام علیہ السلام یا مسجد کوفہ آئے تو وہ اپنے صحابی کو لے کر آئے, اور امام نے یہ کہا کہ یہ حدیث جو میں کہہ رہا ہوں, اپنے ایک اور صحابی سے بھی کہا کہ اسے سونے کے پانی سے لکھ لو, اس لیے کہ جو میرے جد کی قبر پر چلے زیارت کے لیے تو قبر پر جاتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم بڑھاؤ, تھوڑے تھوڑے, اس لیے کہ اللہ ہر قدم پر 1,00,000 نیکیاں لکھتا ہے, 1,00,000 گناہ معاف کرتا ہے. اور وہ قدم کہ جو غبار آلود ہو جائیں میرے جد علی کی قبر پر جاتے ہوئے, اللہ ان قدموں سے آتش جہنم کو حرام کر دیتا ہے. پھر امام اپنے صحابی کو لے کر یہاں آئے. امام نے ایک وہ زیارت پڑھی کہ جو مولا علی کی ایک تفصیلی زیارت ہے, جو پہلی زیارت. تو ائمہ علیہ السلام اس طرح سے زیارتیں بتلا رہے تھے, اس وقت بھی مخصوص اصحاب کو پتا تھا. پھر ہارون رشید کا زمانہ آیا, اور ہارون رشید کے زمانے میں تمہید اس لیے بنا رہا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ مولا علی کا حرم بنا کیسے تھا. ہارون رشید کا زمانہ آیا تو وہ یہاں پر شکار کرنے کے لیے آیا تھا. اچھا, نجف جو ہے نا وہ سطح زمین سے بلند مقام پر ہے, یعنی ایک بلندی پر ہے نجف, بلکہ نجف کو نجف کہتے کیوں ہیں؟ اچھا, بڑی لطیف بات ہے
کعبے کا مطلب بھی ہے بلند، علی کا مطلب ہے بلند، اور نجف کا مطلب ہے بلند. تو علی اس آفتاب کا نام ہے جو بلندیوں سے طلوع ہوا، ہمیشہ بلندیوں پر رہا اور بلندیوں ہی پر دفن ہو گیا. اللہم صلی علی وآل محمد. مل کے یا علی. مجھے نہیں معلوم، میرے خیال میں پہلی اجتماعی زیارت پہ یہ پڑھا تھا، لیکن آپ میں سے بہت سے نہیں تھے. علی اس بلندی کا نام ہے کہ علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں. علی کے جو تلوے ہیں، یہ کہتے ہیں بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جسم کا آخری حصہ. کیوں علی کے تلووں سے اوپر کوئی نہیں دیکھ سکتا؟ علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے. بھائی رسول اللہ جب کعبہ قوسین و ادنا پہ گئے تھے تو نالین سمیت گئے تھے نا رسول اللہ. تو جب نالین سمیت گئے تھے تو مولا علی نفس رسول ہے، تو مولا علی بھی اسی شان کے ساتھ وہاں پر ہے. ان کا مقام علی کے تلووں سے آگے بھلا میں، بلند کو یاد رکھیے گا، بلند اونچا. علی کے تلووں سے آگے بھلا میں کیا دیکھوں، مجھے تو صرف فلک تک دکھائی دیتا ہے، اور سوائے نام علی کوئی اور نام یاد نہیں. میں کیا کروں، مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. یا علی. تو